بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ دن قبل کی بات ہے کہ ایک کشتی اٹلی جاتے ہوئے یونان کے اندر وہ کشتی جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب چکی، جس کے بارے میں بہت سی افواہیں جو ہے وہ گردش میں ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوسٹ گارڈ کی وجہ سے جو واقعہ نمودار ہوا، اس میں کہا جاتا ہے کہ کوسٹ گارڈ کا سب سے زیادہ قصور ہے، اور اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک کشتی جو تھی وہ اٹلی جا رہی تھی، جس میں کم و بیش 750 سے زیادہ جو لوگ تھے وہ سوار تھے، تو جس میں سب سے زیادہ جو لوگوں کی جو تعداد تھی وہ پاکستانیوں کی تھی۔ تو جو لوگ اٹلی جانے کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے تو انہوں نے ایجنٹس کے ذریعے مختلف لوگوں سے انہوں نے رابطہ کر کے کم و بیش 25 لاکھ روپیہ ایک بندے نے اٹلی جانے کے لیے وہاں دیے۔ تو جتنے بھی پاکستانی جو اٹلی جانے کے لیے یہاں سے گئے ہیں، تو انہوں نے کافی لوگوں نے اپنے گھر بار میں سے جتنے ان کے پاس رقم تھی، جتنا ان کے پاس بینک بیلنس تھا، جتنی ان کی جائیداد وغیرہ تھی، وہ سب کچھ انہوں نے بیچ باچ کے وہ اٹلی جانے کا جو فیصلہ کیا۔ ایک انکشاف کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں کم و بیش 30 سے 40 ہزار لوگ جو ہیں وہ ڈنکی کے ذریعے جو ہے وہ دوسرے ممالک میں، یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈنکی کا جو عمل ہے ایک نہایت ہی پرخطر عمل ہے اور پر اسرار بھی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ڈنکی کے ذریعے جو لوگ جاتے ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ تو لگاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سے معاملات ایسے پیش آتے ہیں، جیسے کہ ابھی وہ جتنے بھی لوگ یہاں سے پاکستان سے گئے، پہلے ان کو سنہرے خواب ان کو دکھائے جاتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ یورپ میں جا کے ہماری ایسے ہی لگژری لائف ہوگی، لگژری بسز میں ان کو سفر کروایا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بلوچستان پہنچتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایران کا جب انہوں نے بارڈر کراس کرنا ہوتا ہے تو بارڈر کراس کرنے کے لیے ان کو رشوت دینی پڑتی ہے، تو رشوت دینے کے بعد وہ ایران میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایران میں جانے کے بعد وہ کافی دیر تک ان کو وہاں پہ اسٹے کرنا پڑتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ اٹلی جانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے، کم و بیش مارچ میں یہ لوگ نکلے تھے، تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ان کا اینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو تقریباً 3 مہینے وہ ہو گئے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، فلائٹ کے ذریعے اگر کسی بندے نے کسی دوسرے کنٹری میں جانا ہو تو کم و بیش زیادہ سے زیادہ بھی اگر اس کو لگے گا اسٹے وغیرہ کر کے بھی تو کم و بیش ہفتہ لگے گا اس کو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسا مطلب کہ غیر قانونی طریقہ جو ہے وہ ان کو ایجنٹس بتاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا کم پیسے دینے پڑیں گے، آپ کو جو ہے نا ہم آسانی سے بارڈر کراس کروا دیں گے، جبکہ یہ غیر قانونی طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے جو ہے وہ انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، اور ایسے ہے کہ افغانستان کے بھی لوگ تھے اس کے اندر، پاکستان کے بھی لوگ تھے، اور ترکی کے لوگ بھی تھے، اور بھی مختلف ممالک کے لوگ تھے۔ تو ایک خبر آئی تھی کہ افغانستان کی ایک لڑکی تھی، وہ وہاں سے جو ہے وہ ڈنکی کے ذریعے جو ہے وہ اٹلی جانا چاہتی تھی، تو اس نے سب سے پہلے افغانستان سے ایران کا سفر کیا، اور ایران کے بعد جب اس نے ترکی کا سفر کیا تو اس کو جو ہے وہ بارڈر کراس کرنے پہ اس کو جو ہے وہ گولی لگ گئی۔ تو جیسے وہ جو لڑکی تھی وہ وہاں پہ تو بچ گئی، لیکن قدرت کا جو کھیل وہ کچھ اور ہی تھا۔ وہی لڑکی جو ہے وہ اٹلی جانے کے لیے ڈنکی کے ذریعے اٹلی جا رہی تھی، تو اسی کشتی کے اندر وہ جو ہے وہ ڈوب گئی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کیسا پرخطر راستہ ہے۔ تو اس میں جتنے بھی ایجنٹس ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کو بہت اچھے خواب دکھاتے ہیں۔ پہلے تو آپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں کہ جب بس آپ ایک دفعہ یورپ چلے جائیں گے نا تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن دوسرا جو اس کا رخ ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ جب وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ان کو مطلب کہ جو پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں، ان کو لگژری گاڑیوں میں بٹھایا جاتا ہے، تو پہلے تو وہ اس بات پہ ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ کچھ فاصلہ طے کر لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان کے بعد والا جو سفر ہے، ایران کا بارڈر جب انہوں نے کراس کرنا ہوتا ہے تو تبھی ان کے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو جیسے ایجنٹس کی طرف سے آپ کو سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یار یہ چند پیسے ہی تو ہیں، آپ یہ پیسے اگر آپ دے بھی دیں گے تو آپ یورپ میں جا کے اس سے ڈبل ٹرپل بلکہ اس سے کئی گنا جو ہے وہ زیادہ کما سکتے ہیں۔ لیکن یہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ عام بندے کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، اور وہ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں۔ تو اب جو لوگ اس کشتی کے اندر جو سوار تھے، جو بچ چکے ہیں، انہوں نے اس بات کے بارے میں بتایا کہ ان کو نہایت ہی نچلے درجے میں رکھا گیا، تو ان کو جو ہے کھانا پینے میں جو ہے ان کو
کھانے پینے کے اندر ان کو جو ہے وہ دال وغیرہ دی گئی، اور زیادہ سے زیادہ ان کو مطلب کہ کھانا وغیرہ بہت کم سے کم دیا گیا، اور جب ان کو پیاس وغیرہ لگتی تھی تو ان کو بہت کم تعداد میں جو ہے پانی دیا جاتا تھا۔ تو جب ان کے پاس جب پانی ختم ہو گیا تو ان کے ایجنٹس جو تھے جو موومنٹ کر رہے تھے اوپر سے نیچے، تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کو جو ہے نا وہ پانی نہیں مل سکتا، اگر آپ نے اور پانی پینا ہے تو آپ کو اس کے لیے علیحدہ سے پے کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں پے کر سکتے تو آپ کو جو ہے وہ سمندر کا پانی ہی پینا پڑے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیچارے کس طریقے سے قسم پرسی کی حالت میں یورپ جانے کے لیے گئے ہوں گے، اپنا سب کچھ بیچ باچ کے اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے چھوڑ کے گئے ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے اس چیز پہ آمادگی ظاہر کرتے ہوئے اپنا سفر کیا، لیکن جب ان کا جو جہاز ہے وہ جس طریقے سے وہ جو ڈوبا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو غلطی ہے وہ کوسٹ گارڈ کی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوسٹ گارڈ جو تھے جب وہ کشتی ڈوب رہی تھی تو وہ ان کی ویڈیو وغیرہ بنا رہے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پورے سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو کہاں سے مطلب کہ آ گئی، میڈیا پہ کیسے یہ ویڈیو آ گئی۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی ہے، ظاہری بات ہے کہ بنائی گئی ہے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈوب رہا ہو اور جو دوسرا بندہ ویڈیو تو نہیں بنا سکتا۔ اب وہ جو ویڈیو ہے وہ دور سے بنائی گئی ہے، تو کوسٹ گارڈ کی طرف سے اور باقی جو شپ وہاں پہ جو مطلب کہ سفر کر رہی تھی ان کی طرف سے وہ بنائی گئی ہے ویڈیو، اور انہوں نے یہ بات دیکھتے ہوئے بھی کہ یہ کشتی ڈوب رہی ہے، انہوں نے بجائے ان کو بچانے کے اس کی وہ ویڈیو بناتے رہے، اور یہ سب سے بڑا اس کے اندر قصوروار ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کوسٹ گارڈ کے جو ہے نا وہ غلطی جو ہے وہ شمار ہوگی، اور اس کے باقاعدہ تحقیقات کی جائیں گی۔ کشتی ڈوبنے سے 7 گھنٹے قبل وہ کشتی وہیں پہ سمندر کے اندر ہی کھڑی رہی، تو انہوں نے ان کے جو پائلٹس تھے انہوں نے مدد کے لیے کوسٹ گارڈ کو بلایا، تو جو کوسٹ گارڈ تھے وہ 3 گھنٹے پہلے جو ہے حادثے سے 3 گھنٹے پہلے وہاں پہ آ چکے، جائے ان کی مدد کرنے کے وہ ان کی ویڈیو وغیرہ بناتے رہے، اور جب کشتی بالکل ڈوبنے لگی تو انہوں نے اس کو رسی کے ذریعے اس کو کھینچا، جس کی وجہ سے جو لوگ تھے کشتی کے اندر جو سوار تھے وہ ڈر چکے تھے، اور وہ ان بیلنس ہو کے وہ جو کشتی ان بیلنس ہونے کی وجہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کوسٹ گارڈ اس وقت کیوں نہیں ہے جب وہ کشتی خراب ہو گئی تھی اور وہ سمندر میں کھڑی تھی اور پائلٹ کی طرف سے مدد مانگی جا رہی تھی، وہ کوسٹ گارڈ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ بجائے یہ کہ وہ ان کی مدد کرتے، وہ دور سے ان کی جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کافی لوگ جو تھے وہ مدد کے لیے لوگ ان کو پکار رہے ہیں کوسٹ گارڈ کو، تو یہ تو ایک ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ وہ غیر قانونی طریقے سے جا رہے تھے، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ تھے تو انسان ہی، اور غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بجائے ان کی مدد کرنے کے وہ ان کی ویڈیو وغیرہ بناتے رہے۔ وہ جتنے بھی میڈیا پہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی فوٹیج وغیرہ وہ انہی لوگوں نے بنائی ہے جن لوگوں نے ان کی مدد نہیں کی، اور اقوام متحدہ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کی بھرپور جو ہے وہ تحقیقات کریں گے، اور جو اس کے ذمہ داران ہیں اس کو اس سے سخت جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ اینڈ پہ میں یہی بات کروں گا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ کیوں جو ہے وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈنکی کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے وہ باہر جانا چاہتے ہیں۔ اس کی جو مین وجہ یہی ہے کہ جو پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ ان کو اپرچونیٹی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دی جاتی، اور مطلب جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں، لیکن جو مطلب لوور مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ یورپ جا کے اپنی اسٹڈی کر سکیں اور مزید اپنی فیوچر کو ٹھیک کر سکیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے ایجنٹس کے ہاتھ میں چڑھ جاتے ہیں جو ان کو ایسے خواب دکھاتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ یورپ چلے جائیں گے، آپ کو جو ہے وہ ساری آپ کی فیسلٹی وغیرہ مل جائے گی، آپ کے جو پیسے لگیں گے وہ بھی آپ کے چند دنوں میں ریکور ہو جائیں گے، لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ آخر میں بات یہی آتی ہے کہ آخر یہ لوگ ہمارے جو پڑھے لکھے طبقہ ہے وہ آخر کیوں اتنا باہر جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتی، اپرچونیٹی نہیں دیتی۔ اگر ہماری گورنمنٹ لوگوں کو اپنی یوتھ کو اپرچونیٹی دے تو پاکستان کا کوئی بھی شہری، کوئی بھی مطلب کہ اسٹوڈنٹ وغیرہ وہ باہر جا کے اس طریقے سے ذلیل اور خوار نہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ باہر جا کے ان کو وہ فیسلٹی نہیں ملتی جو اپنے ملک پہ رہتے ہوئے ملتی ہے، باہر جا کے وہ اس طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے، اب اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ آخر میں ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی یوتھ کو، اپنی جنریشن کو
ایسی اپرچونیٹی دیں کہ وہ ملک کی خدمت کریں اور وہ باہر جانے کا سوچیں بھی نہ۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، تو آگے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔